وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاری رحمہ اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو چیز دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور اس چیز کی حفاظت دے دے جو چیز دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، تو میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی ضمانت دے دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان انسان کے جسم میں وہ عضو ہے انسان کو جنت لے جانے میں اور انسان کو جہنم کی ہولناکیوں میں گرانے میں سب سے بڑا کردار انسان کی زبان کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے متعلق، حج کے متعلق، روزے کے متعلق اور جہاد کے متعلق ارشادات فرمائے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اسامہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس کے اوپر ہے؟ حضرت اسامہ نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا دار و مدار کس چیز پر ہے، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بہت بہترین نماز پڑھتا ہے، اس کی زبان صحیح طرح سے نہیں چلتی، اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر کوئی حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور زبان کا استعمال اس کا صحیح نہیں ہے، تو اس کو یہ تمام تر چیزیں فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو بات ہم زبان سے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں پکڑا جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کی کثرت اس زبان کی وجہ سے، یعنی جو لوگ زبان پر قابو نہیں پاتے، اپنی زبان سے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، یا اپنی زبان سے کسی مسلمان پر تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، یا کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو یہ زبان ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ علماء نے زبان کی تباہ کاریوں کے اوپر باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ زبان کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے یا تو وہ اپنی زبان سے بھلائی کی بات کریں، اگر ان کی زبان بھلائی بولنے کی عادی نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی غیبت کا عادی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ جو آدمی غیبت کا عادی ہو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر مرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے اس کے باوجود بھی جنت میں یہ سب سے آخر میں جائے گا، اگرچہ اس نے توبہ بھی کر لی۔ غیبت بہت بڑی بلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے کہ اگر غیبت کا ذائقہ سمندر کے اوپر اتار دیا جائے تو سمندر کڑوے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ عفیفہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی، اور غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائی، انہوں نے کوئی بات پوچھی، واپس چلی گئی۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قد کتنا چھوٹا ہے، کیا یہ پست قد کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے غیبت کی ہے۔ امی جان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قد تو حقیقت میں چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں چھوٹا ہے، آپ نے یہی بیان کیا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر حقیقت میں قد چھوٹا نہ ہوتا پھر آپ کہتی کہ قد چھوٹا ہے، پھر یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان تھا۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی تعریف میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو،
اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کہنا کہ اس کا رنگ سرخ ہے یا اس کا رنگ سیاہ ہے، یہ غیبت ہے۔ اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے، اس کے کپڑے میلے تھے، یہ کہنا یہ غیبت ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا کہ اس نے کپڑے لمبے پہنے ہوئے تھے یا چھوٹے پہنے ہوئے تھے، یہ کہنا بھی غیبت ہے۔ کسی کی سواری کو اچھا یا برا کہنا یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کے استعمال کی چیزوں کو برا کہنا یہ بھی غیبت ہے۔ غرض ہے کہ جتنی چیزیں انسان سے متعلق ہیں، انسان کے استعمال میں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ چیز اس کی اچھی نہیں ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اس لیے ایسا فرمایا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے وہ زنا کرے گا کرے گا کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو اپنے فعل کے اوپر ندامت ہوگی، اس کو شرمندگی ہوگی، اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ اس فعل سے توبہ کر لے گا، باز آ جائے گا۔ اور یہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے تو پھر یہ کبھی توبہ نہیں کرتے۔ جب توبہ نہیں کرتے تو ان کے نامہ اعمال میں یہ گناہ ہمیشہ لکھا رہے گا، اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد گوشت کھانا، علماء نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ غیبت کو گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح کسی مسلمان کو گوشت کھایا جائے تو اس مسلمان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب اس کی برائی کی جائے، اس کے عیب بیان کیے جائیں اور اس کو علم ہو جائے تو اس کو اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے اس کا گوشت نوچا جا رہا ہو، گوشت کھایا جا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر تشریف لائے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ نے تانبے کے ناخن دیے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اطراف سے، جن کے پہلوؤں سے گوشت نکال کر فرشتے ان کو دیتے ہیں اور ان کو پھر لوہے کے گرز مارتے ہیں کہ یہ اپنا گوشت کھاؤ، پھر وہ جہنمی اپنے گوشت کو چبا چبا کر کھا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ بھی غیبت کیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، دنیا میں یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، آج اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اور سزا یہ مسلط کی گئی، مقرر کی گئی کہ آج تم اپنے ہی جسموں کا گوشت کھاؤ۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کے اندر کھجور سے زیادہ مٹھاس ہے اور شراب سے زیادہ اس کے اندر لذت ہے۔ یعنی جس طرح کھجور کھاؤ، کھجور کے اندر مٹھاس ہوتا ہے، اس کا ذائقہ مزہ دیتا ہے، اور جس طرح شراب پینے والوں کو شراب سرور دیتی ہے، اسی طرح سے غیبت پہ جب انسان بیٹھو تو اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں شیطان کو دیکھا، ابلیس کو دیکھا، تو اس نے اپنے ایک ہاتھ کے اندر شہد لیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ کے اندر اس نے راکھ اٹھائی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ شہد کیسی اور یہ راکھ کیسی؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ یہ شہد میں نے اٹھائی ہوئی ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو میں اس کے ہونٹوں کے اوپر اس شہد کو لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو غیبت کرنے میں مزہ آئے، لطف آئے، اور غیبت میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور یہ راکھ میں نے اس لیے اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کو میں یتیم بچوں کے منہ پر مل دوں گا تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان کو اپنے قریب نہ آنے۔ غیبت کرنا انتہائی قبیح عمل ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح غیبت کرنے والا جہنمی ہے اور فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسی طرح سے سننے والے کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو اور وہ غیبت کرنے والے کو روک دے کہ اپنی زبان کو بند کر دو، غیبت نہ کرو، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی جگہ میں مدد فرمائیں گے جہاں اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کی، اپنے بھائی کو اس کی باتوں سے بچایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی جگہ سے مدد کریں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔
اور جو آدمی غیبت کو مزے لے لے کر سنتا ہے اس کے لیے وہی سزائیں ہیں اور وہی عذاب ہے، وہی وعیدات ہیں جو غیبت کرنے والے کے لیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی بہت زیادہ غیبت کرتا ہے، آپ کی بہت برائیاں کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، اس کو بہت زیادہ تحائف دیے، بہت زیادہ ہدیے دیے، وہ آدمی چلا گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے ہر ماہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا، ایک خطیر رقم اس کو بلاتے، اس کو دیتے، وہ چلا جاتا۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا تو اس آدمی نے حضرت امیر معاویہ کی غیبت کرنا چھوڑ دی۔ پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا اور ایک ایک کو بتاتا کہ میں ان کی برائیاں کرتا تھا، میں ان کی مذمت کیا کرتا تھا، وہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کہ وہ مجھے نوازا کرتے تھے، ان جیسا آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا، ان جیسے اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ جب وہ تعریفیں کرنے لگا حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی کہ حضرت وہ جو فلاں آدمی آپ کی بڑی مذمت کیا کرتا تھا، آپ کی بہت برائیاں کیا کرتا تھا، اب اس کی زبان آپ کی تعریفوں سے خاموش نہیں ہوتی، وہ چپ نہیں ہوتا، ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے وہ جو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا اس کو روک دیا۔ چند ماہ گزرے تو وہ آدمی آ گیا، اس نے پوچھا کہ حضرت جب میں آپ کی برائی بیان کیا کرتا تھا آپ مجھے باقاعدہ طور پر بلاتے اور مجھے ہدایہ دیا کرتے تھے، تحائف دیا کرتے تھے، رقم دیتے تھے، اور اب تو میں جگہ جگہ آپ کی تعریفوں کے گن گاتا ہوں، اب آپ نے وہ تحائف اور ہدایہ روک لیے، کیا وجہ بنی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میری برائی بیان کرتے تھے اس وقت تم اپنی مقبول نیکیاں مجھے دے دیتے تھے، تو میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں تمہارا کیسے اکرام کروں، تو جو مجھ سے بن پاتا تھا میں تمہیں عطا کرتا تھا، اور اب جب تم نے اپنی نیکیاں دینا بند کر دی ہیں میں نے ہدایہ دینا بند کر دی۔ وہ ہدایہ میں اس لیے دیتا تھا کہ تم اپنی نیکیاں دیتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے ان کے نامہ اعمال بالکل خالی ہوں گے، کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، تو وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ دنیا میں میں نے فلاں فلاں نیک کام کیا تھا، وہ کام تو میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، وہ نظر نہیں آیا، کہاں گیا اس کا اجر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا اجر تجھے ملا تھا، تیری وہ نیکی بھی مقبول ہو گئی تھی، ہم نے قبول کر لی تھی، لیکن تو نے فلاں جگہ میں فلاں وقت میں فلاں مسلمان کی غیبت کی تھی، تمہاری وہ مقبول نیکیاں اٹھا کر ہم نے اس کو دے دی جس کی تم نے غیبت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔